یا کو قضا میں سمایا جا سکتا ہے، تھوڑی سی بات اور قیمتی ہو تو بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ ہم سب کے مابین بڑے عالم دین باشرع، جن کی بیان کے اندر شیرینی ہے، آواز کے اندر مٹھاس بھی ہے اور بولنے کا انداز بھی نرالا ہے، ان سے میری مراد حضرت مولانا ممتاز رحمانی صاحب ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات جتنے کم وقت میں ہو اور قیمتی ہو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ انس بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كبشا وكبشين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا مبارک موقع اور بڑا بابرکت مجلس ہے کہ ڈھیر سارے حفاظ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، معزز علماء اعظام بھی تشریف فرما ہے، اور بئی معنی بھی مبارک مجلس ہے کہ عقیقہ کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اور ابھی معلوم یہ ہوا کہ چھت کی بھی ڈھلائی ہے، تو ایک تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کہ رب کے نام کے بغیر سب ادھورا ہے، اس نسبت سے کہ پہلے رب سے مانگ لیا جائے پھر کام کا آغاز کیا جائے، اور اس معنی کر کے کہ بچے کا عقیقہ ہوا ہے، بچی کا بھی عقیقہ ہوا ہے، تو یہ ایک مبارک سنت کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس نیت کے ساتھ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، اس کی نیتوں سے کئی گنا زیادہ اللہ ان کی مرادوں کی تکمیل اللہ فرمائے۔ سب بولیے آمین۔ باقی دو تین باتیں یہ عرض کرنی ہیں۔ ہمارے قاری میکائل صاحب نے ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے بڑی کام کی باتیں کہہ گئی، ان کی باتوں میں سے ایک بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے منتخب شدہ امت محمدیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنی ہوئی امت، فاجتباہم، اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا، موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد پھر کوہ طور پہ چلے گئے۔ کوہ طور ایک مقدس پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کر کے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، ہے نا، قرآن میں آیا نا حافظہ، مقدس سرزمین۔ جا کے کوہ طور پہ گئے
जाने के बाद अल्लाह से कहा रब्ब अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन कुंतुम खैर उम्मतिन तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आगे फरमाया रब्बिजअलहुम उम्मती, ऐ मेरे रब मैंने अपनी तौरेत में पाया कि मेरे बाद एक उम्मत आने वाली है जिसकी सिफत आपने लिखा है मेरी किताब में कि वो बेहतरीन उम्मत होगी और लोगों को नफा पहुंचाएगी, भलाई की हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। ऐ मेरे रब रब्बिजअलहुम उम्मती, अल्लाह वो उम्मती मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह ने कहा तिलका उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें नहीं मिलने वाली है। वो उम्मत किसे मिलेगी? बोलिए ना, किसे मिलेगी? तिलका उम्मत अहमद, वो उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मिलेगी। तफसील नहीं बोलूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कारी मिकाइल साहब की बात कर रहा हूँ, ये उम्मत जो हम सब बैठे हैं ये अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है रब्बि अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन कफ्फारतुज जुनूब अस्सलावातुल खम्स। ऐ मेरे परवरदिगार बाद में एक उम्मत आने वाली है जिसकी सिफत मेरी किताब तौरेत में लिखी है कि उनकी नमाजें उनके गुनाहों के लिए कफ्फारा हो जाएंगी। अल्लाह रब्बिजअलहुम उम्मती, परवरदिगार वो उम्मत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ने निदा दिया तिलका उम्मत अहमद, वो उम्मत भी आपको नहीं मिलने वाली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो उम्मत रोए जमीन पर आएगी, असर पढ़ के घर जाएगी, मगरिब पढ़ने आएगी, दरमियान में गुनाह हुआ, मगरिब की नमाज उस गुनाह को मिटा देगी, मगरिब पढ़ के जाएगी उम्मत, ईशा के दरमियान जो गुनाह हुआ ईशा पढ़ने से खत्म हो जाएगा उनका गुनाह। ईशा पढ़ के घर जा रहा है, फिर झूठ बोल दिया, फिर गुनाह हो गया, फजर पढ़ने के लिए अल्लाह का घर जाएगा, फिर उसका गुनाह खत्म हो जाएगा।